یوم استحصال کشمیر پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کے 7 سال مکمل ہونے پر ملکی قیادت کا دو ٹوک موقف۔ کہا بھارتی جبر، پابندیاں اور آبادیاتی تناسب بدلنے کی کوششیں کشمیریوں کا عزم کمزور نہیں کر سکی۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مقبوضہ کشمیر کے پرامن حل سے مشروط ہے۔ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اور انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ بولے، ہر فرد کو عزت، مساوات، آزادی اور قانون کے مساوی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ آزادی کی جائز جدوجہد میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مسلح افواج نے واضح پیغام دے دیا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف ایئر اسٹاف اور پاکستان کے مسلح افواج کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ عسکری قیادت نے واضح کیا کہ مقبوضہ وادی پر بھارتی فوج کا غیر قانونی قبضہ، مظالم اور آبادیاتی تناسب بدلنے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن، تنازع کشمیر کے منصفانہ حل اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ حضرات السلام علیکم۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو اپنے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کا ایک سلسلہ اختیار کیا۔ ان اقدامات کا مقصد اس خطے کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل کرنا اور کشمیری عوام کے حقوق اور امنگوں کو مجروح کرنا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، امیر مقام اور رانا قاسم نون کا بھی 5 اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ اقدام کے خلاف پیغامات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 2019 کا بھارتی اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امیر مقام کہتے ہیں یوم استحصال عالمی برادری کے لیے یاد دہانی ہے کہ 8 دہائیوں کے بھارتی مظالم بھی کشمیریوں کی شناخت اور عزم کو ختم نہیں کر سکے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی قاسم نون بولے، پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ کہ دونوں جانب مقیم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اور بیرون ملک بسنے والے کشمیر اور پاکستانی ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے خلاف یوم صاف منا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ اور قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منانے کا بھی اعلان۔ کہا کہ 9 لاکھ قابض بھارتی افواج کشمیریوں کی ڈیموگرافی اور تہذیب ختم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ حق خود ارادیت کے حصول تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ آج آبنہ ہرمز کھلے گی یا نہیں؟ امریکی صدر کے بیان پر عالمی معیشت میں بہتری کی توقع۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آج آبنہ ہرمز کھل جائے گی۔ ایران کو مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ جنگ کی بھی دھمکی۔ کہا کہ تہران کو آخری موقع دینا چاہتا ہوں، معاہدہ نہ ہوا تو ایران کو پچھتانا پڑے گا۔ مذاکرات شروع ہو چکے، معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں، بات چیت تہران کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کہتے ہیں کہ ہرمز کے معاملے پر معاہدہ آج طے پانے کا امکان ہے۔ ایران جنگ کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتا، سرحدوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔
حماس کے نئے سربراہ خلیل الحیا سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ جنگی جہاز یہاں فوج لایا تو نشانہ بنائیں گے۔ یوکرین پر حملوں کی تیاری مکمل تھی، غلطی تسلیم کرنے پر حملہ مؤخر کیا۔ قطری وزیر اعظم کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک۔ ایران امریکہ براہ راست مذاکرات کے امکانات مسترد۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کی سعودی عرب، عمان، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ کہا کہ فریقین سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق کشیدگی کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں، فریقین ابھی کسی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے حوالے سے مثبت خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی برنٹ خام تیل سستا $69 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل $76 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا، مربان خام تیل $78 کا ہو گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی۔ پیٹرول ₹3.39 فی لیٹر سستا، ڈیزل ₹4.07 فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ فی لیٹر پیٹرول ₹328.56 کا ہو گیا، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ₹385.86 ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مظفر آباد کے LA 27 اور 28 میں انتخابات، ووٹوں کی گنتی جاری۔ LA 28 میں ابھی تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق PP امیدوار آگے، نون لیگ کے امیدوار کا دوسرا نمبر، LA 27 سے IPP کے امیدوار کا پہلا نمبر، پیپلز پارٹی کا پھر دھاندلی کا الزام۔ PP نائب صدر شیری رحمان کہتی ہیں پولنگ عملہ بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ کے حامی کے گھر سے پکڑا گیا۔ انتخابی عملے کی گھر میں موجودگی اور بیلٹ پیپر پر ٹھپوں کی اطلاع تشویشناک ہے۔ الیکشن کمیشن فوری کارروائی کر کے انتخابی عمل کا اعتماد بحال کرے، چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی ارسال۔ پیپلز پارٹی نے میرپور ڈویژن کے نتائج پر الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر لیا، درخواستیں دائر کر دی۔ پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن میں سنوائی نہ ہونے پر ٹریبیونل سے رجوع کا فیصلہ کیا گیا۔ دھاندلی کی ویڈیوز اور دستاویزی ثبوت بھی جمع کرا دیے گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔